بھارت کے خلاف افواج پاکستان کی دلرانہ اور دندان شکن کارروائی پر بھارت نے جنگ کے مقامات پر سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کر لی ہے۔ شکست تسلیم کرنے کے بعد بہت سارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ دوران جنگ سفید پرچم لہرانے کا مطلب شکست کیوں ہوتا ہے؟ کیا سفید جھنڈا لہرائے جانے کے بعد مد مقابل فوج حملوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ جنگ کے دوران سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست قبول کرنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اس کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کیا ہے؟ خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے 6 مئی کو رات گئے پاکستان کے 6 مختلف مقامات پر حملے کیے گئے تھے، جن پر پاک فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارتی فوج کے 5 طیارے اور متعدد ڈرون گرا دیے، بلکہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور کئی چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ افواج پاکستان کے بہادرانہ اور منہ توڑ رد عمل کے بعد بھارت نے لائن آف کنٹرول کے متعدد مقامات پر سفید جھنڈے لہرا کر شکست تسلیم کی تھی۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق LOC کے چورا کمپلیکس، چکوٹھی سیکٹر، لیپا سیکٹر میں پوسٹ وانجل فارورڈ اور چریکوٹ سیکٹر پر بھارتی فوج نے سفید جھنڈے لہرائے تھے۔ بھارتی فوج کی جانب سے سفید جھنڈے لہرائے جانے کے بعد پاکستانی فوج نے وہاں پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی، کیونکہ بھارت نے سفید پرچم لہرا کر شکست تسلیم کی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سفید پرچم کے لہرانے کو شکست تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ عالمی جنگی قوانین کے مطابق حالت جنگ کے دوران دشمن کی جانب سے سفید پرچم لہرانے کو ان کی جانب سے شکست تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جنگی قوانین کے مطابق ایسی صورت میں دوسرے فریق کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مبصرین کے مطابق حالت جنگ میں سفید پرچم کے لہرانے کو شکست تسلیم کرنے کی تاریخ 200 قبل مسیح سے بھی پرانی ہے، تاہم جدید تاریخ میں اسے پہلی بار 1899 میں عالمی جنگی قوانین کا حصہ بنایا گیا۔ ہسٹری نامی ویب سائٹ کے مطابق جدید تاریخ میں پہلی بار ہیگ کنونشن میں عالمی قوانین میں حالت جنگ کے دوران سفید پرچم کے لہرانے کو شکست کے طور پر درج کیا گیا۔ ہیگ کنونشن میں عالمی قوانین بن جانے کے بعد جنگ عظیم اول 1911 سے 1914 کے درمیان بھی متعدد افواج نے سفید پرچم لہرا کر شکست تسلیم کی اور مخالف فریق کی جنگی کارروائیوں سے محفوظ رہی۔ اسی طرح جنگ عظیم دوم کے دوران بھی متعدد ممالک کی افواج نے حالت جنگ میں سفید پرچم لہرا کر اپنی شکست تسلیم کی اور خود کو مخالف فوج کے رد عمل سے بچایا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے قبل 15ویں اور 16ویں صدی میں امریکی خانہ جنگی سمیت دیگر ممالک اور ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگوں میں بھی جنگ کے دوران سفید پرچم لہرا کر شکست ماننے کی تاریخ ملتی ہے۔ پہلی بار رومن سلطنت میں 200 قبل مسیح میں جنگوں کے دوران سفید پرچم لہرا کر شکست تسلیم کرنے کی تاریخ ملتی ہے۔ جنگی ماہرین کے مطابق سفید پرچم لہرانا صرف شکست کو تسلیم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ پرچم لہرانے والے فریق جنگ یا لڑائی کرنے کی حالت میں نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔